बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पीडीएम के मेंबर पार्लियामेंट ने इस्तीफ़ा दे दिया है और ये एक इंतहाई अहम पेशरफ सामने आई है कि एक बड़ा ओहदा और उसके बाद इस्तीफ़ा देना, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं वो ख़ुद उन्होंने बयान की हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। एक डीआईजी का कत्ल हुआ था और ख़ुदकुशी कहा जा रहा था, फिर ये कहा जा रहा था उनको कत्ल किया गया। पंजाब पुलिस के डीआईजी थे, उस केस में अहम पेशरफ सामने आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की बहनों की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तों पर समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज किया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से पहले तमाम उन शहरों में जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं कल। अब साथ ही महकमा दाखिला पंजाब ने कल होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के दौरान अमन व अमान के लिए 13 अज़ला और तहसीलों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने की सिफारिश कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने मरासले में वफाकी वजारत दाखिला से सिफारिश की गई है कि 13 अज़ला और तहसीलों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल की जाए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, तलागंग, चकवाल, कलर कहार, गुजरात, अलीपुर चट्ठा, जफरवाल, भक्कर, कसूर, शेखुपुरा, सादिकाबाद, कोट चिट्टा, डेरा गाजी खान में सिफारिश की गई है। ख़त की कॉपी चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आईजी पंजाब और चेयरमैन पीटीए को भी अरसाल की गई है। अभी तक जो 8 फरवरी को इंतखाबात में इंटरनेट सर्विस बंद की गई थी और मोबाइल सर्विस बंद की गई थी, सिंध हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की कार्रवाई जारी है। सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया था कि 8 फरवरी तक और इंतखाबात तक बिला तात्तुल इंटरनेट सर्विस मुहैया करनी है, लेकिन इंटरनेट सर्विस बंद की गई, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की गई। उसका क्या फ़ायदा हुआ? उसका सिर्फ इतना फ़ायदा हुआ कि टर्न आउट कम हुआ, और टर्न आउट कम होने के अलावा जो वीडियोज़ हैं और जो धांधली के मामलात हैं वो वायरल ना हो सके। अब इन्होंने जो सबसे अहम और सबसे ताकतवर सोशल मीडिया ऐप है वो है एक्स, जहाँ पे जो न्यूज़ के हवाले से, पॉलिटिकल न्यूज़ के हवाले से और करंट अफेयर्स के हवाले से सबसे जो जिसके ऊपर तमाम जो पाकिस्तान की इलीट है पॉलिटिकली और करंट अफेयर्स को और सहाफ़त को देखने वाली और सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो बैठे हैं, जो इन्फॉर्मेशन, जो क्विक इन्फॉर्मेशन और जिसमें जो वैलिड इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको बंद कर रखा है। और ये जो बंदिश है उसको 2 माह से ज़ायद हो गए हैं। 18 फरवरी को बंद किया था और 18 अप्रैल गुजर चुकी है, 2 माह और 4 दिन हो चुके हैं अभी तक। और 5 हाई कोर्ट्स में मुकदमात चल रहे हैं एक्स की बंदिश के ख़िलाफ़, लेकिन कहीं कोई भी उसमें कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। लेकिन ये अगर हम देखें कि ये जो इंटरनेट सर्विस बहाली का मामला था, इस पर बाकायदा तौर पर सिंध हाई कोर्ट ने हुक्म जारी किया 8 फरवरी का, वो उस पर अमल दरामद ना हुआ, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। अब वही तौहीन अदालत है और वो पूरे पाकिस्तान की थी, चूँकि पीटीए को उसमें फ़रीक बनाया गया था, और अब वही तौहीन अदालत अपनी जगह पे पेंडिंग है और आज तक जो ये सिलसिला है वो जारी है। जैसे सनम जावेद का मामला बना था कि उन्होंने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की कि मेरे ख़िलाफ़ बताया गया था सिर्फ 2 मुकदमात हैं, उनमें ज़मानत हुई तो तीसरे मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया। उस पर 5 दिसंबर को फ़ैसला महफूज हुआ था, वो आज तक नहीं सुनाया गया और सनम जावेद 12वें मुकदमे में गिरफ़्तार हो चुकी हैं। तो ये हमारे मुल्क का एक निज़ाम है, अदालती निज़ाम, और बदकिस्मती है कि ये ऐसे ही इसको चलाया जा रहा है और कोई बेहतरी की कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, वो सूरत हाल बन चुकी है। लेकिन चूँकि हम मुसलमान हैं और मायूसी कुफ्र है, हम नाउमीद नहीं होते, और रात जितनी अंधेरा जितना गहरा होता है सूरज के तुलू होने के इम्कानात भी उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सहर होने को है इंशाअल्लाह, और जिस नोबल कॉज़ के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा मुल्क भी दुनिया की अक़वाम में अच्छे अल्फाज में जाना जाएगा और पाकिस्तान भी दुनिया की इमामत करेगा। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई जलाओ गिराओ के मुकदमात में इमरान खान की बहनों अलीमा खान, उज़मा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में उमर अयूब समेत दीगर की अबूरी ज़मानतों में 21 मई तक तौसीक़ की गई। चूँकि जज साहब मौजूद नहीं है, मेरिट के ऊपर दरखास्तों पर समाअत होती नहीं है, ड्यूटी जज अरशद जावेद साहब समाअत कर रहे हैं, और उमर अयूब भी, मुसर्रत जमशेद चीमा भी और दीगर भी अदालत में पेश हुए और अदालत ने नए मुलजमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया और अबूरी ज़मानतों में 21 मई की तौसीक़ कर दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान की बहनों अलीमा खान ने कहा कि 8 फरवरी को लोग जुल्म के ख़िलाफ़ निकले,
اب ویسے ہی 21 اپریل کو اس ظلم کے خلاف نکلیں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو 8 فروری کو قوم نے حق ادا کیا تھا، اب وہی ادائیگی کا وقت آ گیا ہے 21 اپریل کا، کہ ہر صورت 21 اپریل کو بھی کل جو ایک دن کے نوٹس پر اتنے بڑے جلسے ہوئے، جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ایوانوں میں کافی پریشانی اور ہلچل مچی ہے، اور اب وہ چیزوں کو جو اس کے اوپر کام کرنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن عوام جب نکل آتی ہے تو پھر بھلے فارم 47 تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن پوری دنیا یہ بات مانتی ہے کہ یہ مینڈیٹ تھیوز ہیں، اور مینڈیٹ اصل دیا کس کو گیا ہے وہ بھی عوام اور دنیا کو پتہ چل جاتا ہے۔ ساتھ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ وکلا سارے نکلیں اور فارم 45 کی حفاظت کریں۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ وکلا فارم 47 بھی بغیر دھاندلی کی حاصل کریں اور ہر صورت اپنا پہرا دیں۔ جب تک آپ پہرا نہیں دیں گے یہ دھاندلی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دوسری جانب بشرا بیگم کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اہم ایک پیش رفت سامنے آئی تھی، اور بشرا بیگم کے جو میڈیکل ٹیسٹ تھے پرائیویٹ ہاسپٹل سے کروانے کے، اس پر عدالت نے احکامات جاری کیے تھے کل، اور عدالت میں باقاعدہ طور پر عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ کمرے عدالت میں جو آپ نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، جب تک یہ نہیں ختم کریں گے ہم کیس کی سماعت آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اور پھر عدالت نے 23 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی تھی، اور ساتھ بشرا بیگم کے الشفا ہاسپٹل سے جو ڈاکٹر عاصم ہیں، جو عمران خان کی فیملی ڈاکٹر بھی ہیں اور شوکت خانم میں، ان کی سرپرستی میں اور ان کی موجودگی میں اور جیل ڈاکٹرز کی موجودگی میں ٹیسٹ کروانے کا، پرائیویٹ ہاسپٹل جو الشفا ہے اس سے ٹیسٹ کروانے کا حکم دیا تھا۔ تو کچھ دیر پہلے بنی گالہ سب جیل سے بشرا بیگم کو جو حکام ہے وہ لے کے گئے ہیں، اور ان کے وکلا بھی ساتھ ہیں، اور جو ڈاکٹر عاصم اور ان کی ٹیم اور جیل جو ڈاکٹرز ہیں ان کی ٹیم بھی موجود ہے، اور اب ٹیسٹ ہوں گے اور اس کے بعد پھر رپورٹس سامنے آئیں گی۔ بیسیکلی تو عدالت نے کہا تھا کہ 23 اپریل تک رپورٹس جمع کروائیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رپورٹس کا سلسلہ آگے کیسے چلتا ہے اور کیا رپورٹس آتی ہیں، اور ان کو بھی اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ ڈی آئی جی، اور اس میں عمران خان کی بھی میڈیکل چیک اپ کا کہا گیا تھا عدالت کی جانب سے، تو انشاءاللہ سب بہتر ہوگا۔ ڈی آئی جی شارق جمال، ان کے قتل کا مقدمہ خارج ہونے پر بیٹی نے آئی جی پنجاب کو درخواست دے دی۔ اب یہ سٹنگ ڈی آئی جی تھے پنجاب پولیس کے، لاہور میں مبینہ طور پر ان کی خودکشی کا معاملہ سامنے آیا، ان کی جو فلیٹ تھی اس سے ان کی لاش برآمد ہوئی، اور پولیس نے پہلے وقوعہ بنایا جی خودکشی کا ہے، پھر بعد میں قتل کا مقدمہ درج ہوا۔ اب تفتیش میں سامنے آیا جی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، قتل نہیں ہوا، انہوں نے خودکشی کی ہے، اور خودکشی کے بعد اور تفتیش کے بعد مقدمہ خارج کر دیا۔ اب جب ایف آئی آر خارج ہوئی تو طارق جو شارق جمال ہیں، ڈی آئی جی شارق جمال، ان کی ایک ہی بیٹی ہے، انہوں نے آئی جی پنجاب کو ایک درخواست لکھی ہے، ہانیہ شارق۔ ہانیہ شارق نے درخواست میں آئی جی پنجاب سے کہا ہے کہ پولیس اپنے ہی افسر کے قتل کی تفتیش میں ناکام رہی ہے۔ بات تو بڑی ویلڈ ہے کہ جب پولیس اپنے سینئر موسٹ، اب آئی جی کے بعد ڈی آئی جی ہوتا ہے، ڈی آئی جی لیول کے بندے کی ڈیتھ ہو جائے اور اس پر مٹی ڈالو پروگرام سامنے آئے، اور آپ اپنے ہی افسر کو انصاف نہ دے سکیں یا اس کی جو کاز آف ڈیتھ ہے اس کا ہی پتہ نہ لگا سکیں، تو پھر کیسے عام پبلک کو، عام جنتا کو کیسے انصاف دیا جائے گا؟ ہانیہ شارق نے درخواست میں آئی جی پنجاب سے کہا کہ پولیس اپنے افسر کے قتل کی تفتیش میں ناکام رہی ہے۔ درخواست میں کہا کہ ڈی آئی جی شارق جمال کی اکلوتی بیٹی ہوں، بیان ریکارڈ کیا جائے۔ انہوں نے کہا میں ان کی واحد ان کی وارث ہوں، لیگل ایئر ہوں اور اکلوتی بیٹی ہوں، میرا تو بیان آپ قلم بند کریں، میں تو آپ کو حال حقیقت بتاؤں کہ کیا معاملات چل رہے تھے۔ درخواست میں کہا گیا کہ جو واٹس ایپ چیٹ، تفتیش میں واٹس ایپ چیٹ اور جائیداد کے کاغذات کو مثل کا حصہ ہی نہیں بنایا گیا، اور تفتیش کر کے انہوں نے مقدمہ خارج کر دیا۔ ہانیہ شارق کی درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ ڈکیٹی کی گئی اشیاء اور سی سی ٹی وی فوٹیجز پر بھی تفتیش نہیں کی گئی، مقدمہ کی تفتیش میرٹ پر کروائی جائے۔ اب وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ڈکیٹی ہوئی ہے اور دوران ڈکیٹی ان کا قتل ہوا ہے، اور ان چیزوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ لاہور پولیس کے مطابق ڈی آئی جی شارق جمال 22 جولائی 2023 کو لاہور میں اپنے فلیٹ میں مردہ پائے گئے تھے۔ پولیس کے مطابق موت کی وجہ ادویات کا زائد استعمال تھا، لیکن بیٹی کی درخواست پر قتل کا مقدمہ درج ہوا تھا۔ اب بیٹی نے درخواست لکھی ہے کہ مجھے شامل تفتیش کیے بغیر اور جو دستاویزات ہیں اس کو پارٹ آف دی فائل بنائے بغیر یہ مقدمہ خارج کر دیا گیا، جو درست نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر نے جو اے این پی کے صوبائی صدر ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کو سینیٹر بنوایا گیا تھا،
ANP کے صوبائی صدر احمد ولی خان کا کہنا ہے کہ میں نے سینٹ سے استعفیٰ دے دیا ہے، وزارتیں اور عہدے ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ بلوچستان سے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے سینیٹر بلا مقابلہ منتخب کروایا تھا اور اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ولی باغ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے سینیٹر بننے سے صاف انکار کیا تھا۔ میرے انکار پر آصف زرداری نے اسفند یار ولی سے رابطہ کیا۔ اسفند یار ولی نے بھی مجھے سینٹ بھیجنے سے انکار کیا تھا۔ آصف زرداری نے مجھے بلوچ اور پختون قوم سمیت محکوم اقوام کی آواز بننے کا کہا۔ وہ آصف زرداری خود تو بن چکے ہیں، ان کو کہا۔ سینیٹر منتخب کرانے پر آصف زرداری اور ANP بلوچستان کا شکر گزار ہوں۔ الیکشن کے بعد ہمیں سینٹ سمیت گورنری کی آفرز کی گئیں۔ الیکشن کے بعد پارٹی کو سینٹ سمیت صوبے کی گورنرشپ کی آفر ہوئی۔ سعودی وفد کا پاکستان آنا اور ایران پر حملہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ پیسوں کی خاطر میں دوبارہ جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شانگلہ واقعہ کی تحقیقات سمجھ سے بالاتر ہیں، جس میں 6 جو چائنیز تھے ان کو قتل کیا گیا تھا، خودکش دھماکہ ہوا تھا، اور جس میں خیبر پختونخوا پولیس کے افسران کو ہٹا دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ DIG مالا گنڈ IG خیبر پختونخوا کا بھائی ہے، ان کو نہیں ہٹایا گیا لیکن DIG ہزارہ ریجن کو ہٹایا گیا، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ ساتھ انہوں نے کہا میں آصف زرداری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک طرح سے سینیٹر تھے، پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو منتخب کروایا تھا، یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ان کے کوٹے سے منتخب ہوئے تھے سینیٹر بلوچستان سے بلا مقابلہ۔ انہوں نے کہا جی کہ میں اپنی استعفیٰ دیتا ہوں سینٹ کیا، اور میں سینیٹر نہیں رہنا چاہتا۔ اب جو بھی کوئی ان کے آپس میں مطالبات ہوں گے، کوئی انہوں نے آپس میں کچھ کیا ہوگا، کوئی چونکہ یہ تو مفادات کی سیاست ہے، کوئی ان کے ساتھ کوئی انس تو تھا نہیں آصف زرداری کو کہ سینیٹر بنا دیا، جیسے سینیٹر بنایا گیا ہے فیصل واوڈا جیسے لوگوں کو۔ بہرحال مفادات تھے اور کہیں کوئی ایشو بنا ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کی سیٹ کو چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے، استعفیٰ دے دیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔